رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چوتھا کہ من اعتقد ان ہدی غیر النبی اکمل من ہدی، کہ چوتھا نواقض اسلام میں سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ جو ہے وہ بہت بہترین ہے، عمدہ ہے، قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں، ساری انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا بھی عمل، کسی اور رہبر کا بھی راستہ، کسی اور مفکر کی سوچ فکر یا کسی اور مفکر کا خاکہ ہے نا، وہ صحیح ہے یا وہ مکمل ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے یا اسوہ کے برابر ہے، تو یہ بھی اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے تو یہ سب نواقض اسلام میں سے اور اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں، ہے نا. اس کی صورتیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اسلام کے حدود کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جیسے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جانا، قصاص کے بدلے میں آدمی کا کاٹا جانا، ارتداد کے بدلے میں اس کے جان کو ہدر سمجھنا، اور اسی طریقے سے زانی کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا. اس کے بارے میں بہت سے روشن خیال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے اسلام نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور فیصلہ کرنے والا حکیم ہے، علیم ہے، وہ ہر چیزوں کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کون سا فیصلہ مناسب ہے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی آبرو کے لیے، ان کی مال کے لیے، ان کے دین کے لیے، ان کی جان کے لیے، ان ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے کون سا فیصلہ مناسب ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو لہذا ایسے فیصلوں پر انگلی اٹھانا یا یہ کہنا کہ اب آج کل یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کہ یہ چیزیں اب اچھی بات نہیں ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ سراسر غلط ہے. ایسا نہیں ہے. اب ایک آدمی چوری کرتا ہے، سمجھو اس نے انڈا چرایا، لیکن کل اس کی عادت اگر یہ بن جائے کہ انسانوں کے اعضاء کو چرا کر بیچنے لگے یا انسانوں کو چرا کر کسی بھی طریقے سے بیچنے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو لہذا ساری انسانیت کی جان بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس فیصلے کا نفاذ کریں. لیکن ہم ہندوستان میں تو ایسا کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری ریاست اسلامی ریاست نہیں ہے. لیکن جہاں پر اسلامی ریاست ہے وہاں ان ساری باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا چند ممالک میں کیا جاتا ہے. تو وہاں پر امن و امان زیادہ ہے، فتنہ فسادات کم ہیں، کیونکہ شر اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس کی جڑ کاٹ دی جائے. اور جہاں پہ مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو پناہ دی جانے لگے، ان کی حفاظت کی جانے لگے، تو گویا یہ کہ سمجھ لو وہاں پر فتنہ و فساد کا ہی عروج ہوگا. تو لہذا ایسا آدمی جو حدود میں کسی بھی طرح کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ بھائی آج کے زمانے کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی باریکیوں کو اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم یہ حکمت سمجھ جائیں گے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اسلام پر سچائی سے کاربند ہو جائیں. کیونکہ ایک چور کو اگر یہ فیصلہ دیا جاتا ہے تو دوسروں کی مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور حفاظت کا ایک طریقہ ہے. اگر کسی زانی کو سزا دی جاتی ہے سنسار کے ذریعے سے، تو گویا دوسروں کی عزت و آبرو اور اس کے جان مال کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اگر سماج کے سارے لوگوں کی
عزت و آبرو محفوظ ہو جائے صرف ایک جان جانے سے، تو یہ آسان چیز ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورہ نساء۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو فیصلہ ان کے اختلاف میں تم کر دو یہ اس سے راضی نہ ہو جائیں اور اپنے نفس میں، اپنے دل میں ذرا سا بھی برا نہ سمجھیں، ذرا سا بھی ناراضگی نہ ہو، ذرا سا بھی شک شبہ نہ ہو، ذرا سا بھی اکتاہٹ نہ ہو۔ تو گویا یہ کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو من و عن مان لینا ہی ایمان ہے۔ اگر اس میں ہم یہ کچھ کہیں کہ بھائی نہیں ذرا زیادہ ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے یا پچھلے زمانے کی بات ہے، اب نیا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اس میں الگ سوچ ہیں، تو اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ دائرے اسلام سے خارج ہونے میں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمارے اسلام کا جو دائرہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ تو علامہ ابن قیم نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ وَاللَّهِ مَا خَوْفِ الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا لَعَلِّي سَبِيلِ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ، کہ اللہ کی قسم مجھے گناہ کی فکر نہیں ہے، بلکہ میں اس بات پر ہوں کہ مجھے معافی مل جائے، عفو درگزر مل جائے، لیکنما اخشى انسلاخ القلب عن تحکیم هذا الوحی والقرآنی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے دل سے قرآن اور وحی کے احکامات جو ہیں اس کی حکمت میرے دل سے زائل نہ ہو جائے، اس کی عظمت میرے دل سے ختم نہ ہو جائے۔ وَرِضًا بِآرَاءِ الرِّجَالِ وَخَزْصِهَا لَا كَانَ ذَاكَ بِمِنَّةِ الْمَنَّانِ، اور ایسا نہ ہو کہ قرآن و احادیث کے احکام کی عظمت میرے دل سے ختم ہو جائے اور غیر لوگوں کے خیالات کا میں پابند بن جاؤں، ان کی پابندی کرنے لگوں۔ کس نے کہا؟ فلانے نے۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہتے ہیں ارسطو نے کہا، سقراط نے کہا، افلاطون نے کہا، اور دیگر مفکرین کا نام لیتے ہیں۔ ارے بھائی، سب سے بڑا مفکر انسانیت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، سب سے بہترین طریقہ اور سلیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہدایت کا ہو اور آپ نے اسے چھوڑ دیا ہو، بتایا نہ ہو، اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو گمراہی کا سبب ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہ کی ہو۔ تو آپ کا راستہ جو ہے وہاں کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، وہ راستہ ہمیشہ روشن رہے گا، اس میں اندھیرا نہیں ہے، اس میں شبہات نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنتوں کی عظمت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے کم کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کسی سے مقابلہ نہ کریں، کسی سے موازنہ نہ کریں۔ جو چیز ثابت ہے یقیناً وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔